یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جتنے بھی مومن ہیں، ایمان والے ہیں، دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے۔ قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، تو قرآن کا حکم بھی ہمیشہ کے لیے ہے، ہر زمانے کے مومنوں کے لیے ہے، ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے ہے، ہر زمانے کے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ کتنی اہم بات ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، تمہیں غافل نہ بنا دے، تم لاپرواہی نہ کرنا، تمہارے مال دولت اور تمہاری اولاد یہ اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا وہ بہت گھاٹے میں ہے۔ تو اللہ نے دو چیزیں فرمائی، تمہاری دولت، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں زیادہ تر، یہ تو دولت ہے، پیسہ ہے۔ یہ نہیں کہ دولت بہت ساری ہو ضروری، یہ نہیں، مال۔ کوئی چھوٹا سا مزدور بھی ہے، کوئی بہت بڑا فیکٹری والا بھی ہے، بڑی کمپنی بھی چلاتا ہے، پیسہ تو سبھی کے پاس ہے، کسی کے پاس 10 روپے ہیں، کسی کے پاس 1000 روپے ہیں۔ تو یہاں مال کہا، تمہارا مال اور تمہاری دولت، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اللہ کے ذکر میں عبادت بھی آتی ہے، اور اللہ کے ذکر میں صدقہ خیرات بھی آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دوسروں کے حقوق بھی آتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق، اور اللہ کے ذکر میں حرام اور حلال بھی آتا ہے۔ پیسے جمع کرنے کے چکر میں کوئی حرام چیزوں میں لگ جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی انٹرسٹ کا کام کرنے لگے، سود بیاج کا کام کرنے لگے، یا کسی کو دھوکہ دیا۔ جیسے کوئی دکاندار ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا گاہک تو بڑا سیدھا سادہ ہے، اس کو دھوکہ دے دیا، مال جھوٹ بول کے زیادہ میں بیچ دیا۔ تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اگر ہم یہاں پر تفصیل بتائیں گے تو بہت لمبی بات ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے مال بھی حلال ہو، جیسے اللہ نے جائز قرار دیا ہے، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ اور تمہاری اولاد بھی، کئی دفعہ انسان اولاد کی وجہ سے بھی اللہ کے حکم کو بھول جاتا ہے۔ اولاد نے ضد کر لی کسی کام کے لیے، یا گھر والی نے ضد کر لی، تو یہ چیز ایسی ہے، محبت تو ہے، اولاد سے محبت ہونا جائز بات ہے، بیوی سے محبت ہونا جائز بات ہے، لیکن جائز اور ناجائز کو دیکھنا وہ بھی ضروری ہے، حرام حلال کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کا دھیان رکھو کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو نہ بھولو، مطلب شریعت، اللہ کا ذکر، شریعت، کیونکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہی اللہ کا حکم ہے۔
جو حدیثوں میں، ہزاروں حدیثوں میں ہم کو جو چیز ملتی ہے وہی اللہ کا حکم ہے، وہی رسول اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، وہ تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بڑا گھاٹا ہوگا تمہیں، ٹھیک ہے اپنے پیسے سے محبت کرو، اپنی روزگار سے محبت کرو، لیکن یہ دھیان رکھنا جائز اور ناجائز اور سب جمع کرنے کے چکر میں یہ نہیں کہ آپ پڑوسیوں کو بھول جاؤ، رشتہ داروں کو بھول جاؤ، غریبوں کو بھول جاؤ، مساکین کو بھول جاؤ۔ مسکین، غریب، جیسے قرآن شریف میں ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہ اتنا برا آدمی ہے، نہ یہ غریبوں کو کھلاتا ہے اور نہ غریبوں کو کھلانے کے لیے لوگوں کو کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے یہ تو ہمیں تمام زندگی کے لیے ہے کہ شریعت پہ عمل کرو، عبادت بھی کرو، دنیا داری بھی کرو، لیکن شریعت پہ عمل ہونا چاہیے تمہارا، کسی بھی طرح سے غفلت نہ ہو۔ اب دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت فائدے میں ہیں۔ کوئی آدمی سود بیاج پہ پیسہ دے رہا ہے، اس کو تو بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے۔ کوئی آدمی دھوکے سے کوئی چیز بیچ رہا ہے، اس کو تو فائدہ ہی ہو رہا ہے۔ کسی چیز میں پانی ملا دیا، کسی چیز میں کچھ اور ملا دیا، ملاوٹ کر دی، فائدہ کرنے کے لیے ملاوٹ کر دی، ہمیں تو فائدہ ہو گیا، فائدہ نہیں ہوا، یہ گھاٹا ہے، نقصان ہے۔ اللہ نے فرما دیا وہ چیزیں جو اللہ دیکھ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں تو دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، پیسہ ہے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت بڑا سا مکان ہے اچھا لگ رہا ہے، لیکن اگر جائز ہے تو جائز ہے، اور اگر حرام چیز سے ہے تو ناجائز ہے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے، اور یہ ہمارے مذہب اسلام کی خاص بات ہے۔ مذہب اسلام کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہماری زندگی کا پورا جتنے بھی ہمارے کام ہیں، چاہے گھریلو زندگی ہو، چاہے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی ہو، چاہے رشتہ داری میں ہو، چاہے کاریگر اور مزدور کے ساتھ ہو، مکاندار کرایہ دار کی ہو، کسی کی بھی ہو، ہماری شریعت میں ہر چیز کا حکم صاف طور سے بتایا گیا ہے۔ دوسرے مذہبوں میں اتنا تفصیل سے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس کس طریقے سے بتایا ہے، صحابہ کرام کو کیسے کیسے سمجھایا ہے، وہ حدیثوں میں موجود ہے۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے، عربی میں حدیث ہے ہم جانتے نہیں، لیکن اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، تو ہم پڑھ ہی سکتے ہیں۔ تو یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس میں آپ کو ہر چیز کا حکم ملے گا۔ خلوت کی زندگی جو ہماری گھریلو زندگی ہے یا پبلک کی زندگی ہے، کوئی سی بھی زندگی ہو، ہر چیز ملے گی۔ یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے۔ دوسرے مذہبوں میں جہاں تک میں نے سنا ہے اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی شروع سے لے کے جب ہمارے کان میں بچپن میں اذان دی گئی اور جب تک ہمارے جنازے کی نماز پڑھی گئی، شروع میں بھی اذان ہے اور جنازے میں بھی نماز ہے، تو شروع سے لے کے آخر تک بس اللہ تعالیٰ نے جو ناسمجھی کی زندگی ہے، شروع کے 5-7 سال
اس کو نکال کے. ہاں بیماروں کے لیے اللہ نے رعایت رکھ دی، کسی کی کوئی مجبوری ہے اس کی رعایت رکھ دی. یہ مذہب جو ہے نا بہت اچھا مذہب ہے، ہر چیز اس میں ہے. نماز پڑھنے کا 5 وقت حکم ہے، وضو کرنے کا حکم ہے، مسجد میں آنے کا حکم ہے، لیکن بیماروں کے لیے نہیں ہے. ان کو اجازت ہے. آپ اگر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے جائز نہیں ہے، قیام فرض ہے. آپ کھڑے ہو کے نیت باندھیں گے، کھڑے ہو کے تلاوت کریں گے، فرض ہے. آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے جائز نہیں ہے. کوئی بیمار بیٹھ کے پڑھے گا جائز ہے. جو بیمار بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھے گا وہ بھی جائز ہے. جو رکوع سجدہ نہیں کر سکتا اگر اشارے سے پڑھے گا وہ بھی جائز ہے. تو ہمارے مذہب میں ہر چیز موجود ہے. اس میں آپ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی سختی ہے. اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس بے شمار ہیں، بے شمار اللہ کی نعمتیں بے شمار، کوئی گن نہیں سکتا. تو یہ چیزیں ہمارے سمجھنے کی ہیں اور بچوں کو سمجھانے کی ہیں اور گھر کی عورتوں کو سمجھانے کی ہیں. اور جب ہم عمل کریں گے تو دوسرے بھی دیکھیں گے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہماری طرف سے جلسے تقریریں نہیں کرتے تھے. وہ دعوت کا کام ویسے نہیں کرتے تھے جیسے لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، ویسے نہیں کرتے تھے. وہ مجسم دعوت تھے. کسی صحابی کو دیکھ کر لوگوں کا دل چاہتا تھا کیسا نیک انسان ہے، کیسا اچھا انسان ہے، واقعی انسان ہو تو ایسا ہو. ان کا جسم بولتا تھا، ان کی زبان نہیں بولتی تھی، ان کا جسم بولتا تھا. ان کی نگاہوں سے نور ٹپکتا تھا، ان کی باتوں میں دم تھا، تاثیر تھی. ان کو تقریروں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تو جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلے گا یقیناً وہ کامیاب ہے، جو نہیں چلے گا وہ ناکام ہے. تو یہ ہمارے مذہب کی خصوصیت ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے.